اپنے اس آرٹیکل قاضی صاحب اور مولانا صاحب میں حامد میر لکھتے ہیں کہ برا نہ مانیے گا، کچھ تاریخی حقائق یاد کرانے کی گستاخی کر رہا ہوں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج کل کوئی نئی باتیں تو نہیں کر رہے۔ اسلام آباد کی طرف جو لانگ مارچ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے 1996 میں کیا تھا، ویسا ہی لانگ مارچ مولانا فضل الرحمان 2021 میں پھر سے کرنا چاہتے ہیں۔ جن اسمبلیوں سے قاضی حسین احمد 2007 میں استعفے دینا چاہتے تھے، انہی اسمبلیوں کو مولانا فضل الرحمان 2021 میں خالی کرنا چاہتے ہیں۔ راولپنڈی والوں کے بارے میں جو سخت لب و لہجہ قاضی حسین احمد نے 2008 میں اختیار کیا، مولانا صاحب دھیرے دھیرے اسی لب و لہجے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی طرف سے مولانا صاحب پر ایسے غصہ دکھایا جا رہا ہے جیسا کہ کوئی پہلی دفعہ اسمبلیوں سے استعفوں اور اسلام آباد یا راولپنڈی کی طرف لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ آج کل جب میں مولانا فضل الرحمان کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے قاضی حسین احمد یاد آ جاتے ہیں۔ قاضی صاحب بھی 2007 میں اسمبلیوں سے استعفے دینا چاہتے تھے، لیکن اس وقت مولانا صاحب کا خیال تھا کہ استعفے پارٹی قیادت کو جمع کرائے جائیں، اسپیکر کو نہ دیے جائیں۔ قاضی صاحب متحدہ مجلس عمل کے صدر اور مولانا صاحب سیکرٹری جنرل تھے۔ پھر یہ ہوا کہ 24 جولائی 2007 کو قاضی حسین احمد نے اپنا استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا اور مولانا صاحب نے قاضی حسین احمد کے اس قدم کو MMA کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس اختلاف رائے کے باوجود قاضی صاحب اور مولانا صاحب کے درمیان احترام کا رشتہ برقرار رہا۔ ان دونوں نے ایک بہت مشکل وقت میں عسکریت پسندی کی حوصلہ شکنی اور رد عمل میں دونوں کو خودکش حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جو لوگ آج PDM کو ایک غیر ملکی سازش اور مولانا فضل الرحمان کے کچھ بیانات کو محمود اجگزئی سے قربت کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ 2007 میں محمود اجگزئی، قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ایک ہی اتحاد میں شامل تھے جس کا نام آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ تھا، اور اس اتحاد کے پلیٹ فارم سے راولپنڈی والوں کے بارے میں قاضی حسین احمد اور عمران خان جو باتیں کیا کرتے تھے، وہ باتیں 14 سال کے بعد مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ میں یہ باتیں نہیں بھول سکتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف طویل عرصے سے جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی عدم موجودگی نے ایک سیاسی خلا پیدا کیا۔ اسی زمانے میں ہم نے پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف چھلانگ لگائی۔ عمران خان بڑی مشکل سے 2002 میں میانوالی سے قومی اسمبلی کے رکن بنے تھے، اور جن لوگوں کے بہت قریب تھے ان میں چودھری نثار علی خان، خواجہ محمد آصف اور قاضی حسین احمد شامل تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو سیاست میں فوج کی مداخلت کے بارے میں بہت سخت باتیں کیا کرتے تھے۔ جاوید ہاشمی پر تو اس زمانے میں غداری کا مقدمہ بھی بنایا گیا تھا، لیکن عمران خان اور قاضی حسین احمد کے سخت بیانات کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ شیخ رشید احمد اس وقت بھی وفاقی وزیر تھے۔ عمران خان کو تانگہ پارٹی کا کپتان قرار دیا کرتے، لیکن قاضی صاحب کے بارے میں کوئی سخت بات نہ کرتے۔ وجہ یہ تھی کہ پرویز مشرف بیک وقت بہت سے سیاسی محاذ کھولنے سے گریز کرتے تھے۔ جب قاضی حسین احمد نے پاکستانی فوج کے بارے میں رائل پاکستان آرمی کی اصطلاح استعمال کی تو جنرل مشرف کو مشورہ دیا گیا کہ قاضی صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مشرف نے یہ مشورہ نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے جماعت اسلامی کو اندر سے توڑنے کی کوشش شروع کی۔ حال ہی میں جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کی یادداشتیں شائع ہوئی ہیں۔ سید منور حسن نے یہ یادداشتیں اپنی زندگی میں عطا محمد تبسم کو ریکارڈ کرائیں۔ ان یادداشتوں میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے خود ذاتی طور پر کراچی کے سابق میئر نعمت اللہ خان سے مل کر انہیں جماعت اسلامی سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ قاضی حسین احمد 22 سال جماعت اسلامی کے امیر رہے اور سید منور حسن 16 سال تک ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل تھے۔ اس حوالے سے قاضی حسین احمد اور سید منور حسن صاحب نے اپنی زندگی میں میرے ساتھ کچھ آف دی ریکارڈ باتیں کی تھیں جن کے گواہ شاہد شمسی ہیں۔ اب یہ دونوں بزرگ دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں ان کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ البتہ میں سید منور حسن کی فکری دیانت اور سیاسی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے بڑے سلیقے سے قاضی حسین احمد کے خلاف جماعت اسلامی کے اندر سے ہونے والی ناکام بغاوت کا قصہ تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ جب آپ اس قصے کو پڑھیں گے تو آپ کو گمان ہوگا کہ آج کل وہی کہانی جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دہرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خاطر جمع رکھیے، 5-10 سال بعد JUI کے اندر سے بھی کوئی سید منور حسن 2021 کے کسی پرویز مشرف کا پردہ چاک کر دے گا، اور کوئی مورخ یہ بھی لکھے گا کہ سیاسی جماعتوں کو توڑنے اور سیاستدانوں کے خلاف غداری کے مقدمے قائم کرنے سے پاکستان مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہوا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دھمکی دی ہے کہ فوج کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کے خلاف 72 گھنٹے میں مقدمہ قائم ہوگا۔
فوج پاکستان کا قومی ادارہ ہے اور اس کا احترام ہونا چاہیے، لیکن حکومت کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ فوج حکومت کی حامی اور اپوزیشن کے مخالف ہے۔ سیاسی بیانات پر مقدمے قائم ہونے لگے تو پھر عدالتوں میں قاضی حسین احمد کی ایک کتاب اسلام، مسلمان اور پاکستان بھی پیش ہوگی، جس میں فوج کی سیاست میں مداخلت کے بارے میں وہی کچھ لکھا ہے جو عمران خان نے 2011 میں شائع ہونے والی اپنی آپ بیتی میں لکھا۔ قاضی حسین احمد کا انتقال 6 جنوری 2013 کو ہوا اور ان کی یہ کتاب 2009 میں جماعت اسلامی کی سربراہی سے سبکدوش ہونے کے چند ماہ بعد شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہم نے 17ویں ترمیم کے ذریعے مشرف کو وردی میں قبول کیا کیونکہ اس نے 31 دسمبر 2004 تک وردی اتارنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب اس نے وعدہ توڑ دیا تو پارلیمنٹ اور عدلیہ کچھ نہ کر سکی۔ قاضی صاحب اس بے بس پارلیمنٹ سے باہر آنے کے حامی تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان حکمت کے نام پر وہی کچھ کر رہے تھے جو آج کل آصف زرداری کر رہے ہیں۔ 2021 میں مولانا صاحب قاضی حسین احمد بن چکے ہیں اور وہی باتیں کر رہے ہیں جو قاضی صاحب 14 سال پہلے کیا کرتے تھے۔ قاضی صاحب نے اپنے اس کتاب کے صفحہ 160 پر لکھا تھا، اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں دستوری اداروں کی بحالی اور فوجی مداخلت کے خاتمے کے لیے ایک بڑی عوامی تحریک چلائیں۔